السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ لقمان علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف میں کرواتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور مقرب بندے تھے، اور یہ بہت ہی حکیم طبیعت کے تھے، اور بڑی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، بڑی ساری حکمت اور دانائی نے عطا فرمائی تھی۔ تو ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی نصیحتیں تھیں جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، تو وہ میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس پہ سورہ لقمان کی یہ کچھ آیات ہیں جو کہ فردر آئیں گی، اور پھر ساتھ ساتھ ہم ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کا جو دور تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ تھے، اور آپ سے انہوں نے کافی کچھ سیکھا بھی۔ تو فرسٹ رول جو ہے وہ جو ہم نے اپنانا ہے، وہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کا شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا۔ بے شک شریک یا ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا کسی کو بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں اس بات کو، تو ظلم کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی ظلم کر نہیں سکتا شرک کر کے، تو what does that mean؟ تو اس سے مطلب یہی ہے کہ جو میں سمجھوں، جو میں نے سنا پڑا ہوا ہے، کہ اس سے مطلب ہے کہ ایک بندہ اگر شرک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو مانتا ہے، تو وہ زندگی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس بات پہ ایک دلاسا دلاتا ہے، اور وہ سارے رول جو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے نصیحتیں کی ہیں انسانوں کو زندگی گزارنے کی، تو اس کو ڈینائل موڈ میں ایک اپریسیشن مل جاتی ہے۔ تو فرض کریں کہ ایک بندہ ہے جو کہ شرک کر رہا ہے، تو وہ جب دیکھیں گے اس کے اراؤنڈ دوسرے بندے بھی، تو ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ ایک ویک پوائنٹ جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا وہ بھی تو کر رہا ہے، تو اس کی وہ باتوں پہ دوسرے جو بھی وہ لاجک دے گا، دوسرے بھی اسے سنیں گے، اور سمہاؤ شیطان بھی ہر کسی کے ساتھ ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ٹریپ بن سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کڑی سے کڑی ملائی جائے، تو ایک پوری انسانیت ایک بندے کے شرک کرنے سے اندھیروں میں دھکیلی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اس کا ڈیمیج جو ہے نا بنی نوع انسان کے اوپر بہت بڑا ہے، تو اس لیے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو فرسٹ رول یہ ہے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، نیکسٹ رول جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرمانا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، تو یہاں پہ بھی جو سیکنڈ رول ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور احسان کا مطلب تھوڑا سا ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ زندگی میں بڑے سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہے تو میں بھی اس کا بدلہ ایسے ہی دوں گا۔ فار ایگزامپل کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی برا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہ بھی ہو تب بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ جس کے اندر اس کو لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے کسی ٹائم پہ اس کے ساتھ کچھ صحیح نہیں کیا، یا وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے تو انہوں نے نہیں کیا، تو وہ تب بھی ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے۔ اور ان کی جو بھی اس میں پھر ایک بتایا گیا کہ ماں نے کس طرح سے کمزوری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا، اور اس کے اندر جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے۔ اور جہاں پہ بھی یہ اور بھی جگہ پہ بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے پیٹرن جو ہے وہ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا اور ساتھ ہی فوراً جو ہے نا والدین کا شکر ادا کرنے کی جو ہے نا یہاں پہ بھی تلقین ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ہمیں بتایا، اور اس کے بعد ہی فوراً ماں باپ کا حق ادا کرنے کا بھی کہا۔ تو وہی پیٹرن یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی ہمیں بتایا گیا۔ اور وہاں پہ دوسرا جو میں یہاں پہ کی پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ایک بوائے ہوگا اس کے اوپر تو یہ والی چیزیں
لاگو ہوں گی جو رول ہم نے پہلے بتایا اور جو اس کے اندر آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ اگر کوئی گرل ہے تو اس کے لیے خاص طور پہ ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب اس کے بچے ہوں گے تو اس نے بچوں کو دودھ پلانا ہے، اور جس کی مدت میکسیمم 2 سال ہے. تو اس کو تو آج کل ہماری میڈیکل بھی پروف کر رہی ہے کہ یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو ایریا ہے جو کہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے. بڑی ساری ورکنگ وومن ہیں جو کہ اس چیز کو پرائورٹائز نہیں کرتی، اور ڈیفینیٹلی جس میں پھر بچے جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں، اور ان کی گروتھ اور وہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہی ہیں. اس میں ایک میڈیکل کا بندہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے اس میں. تو حتی الامکان ہم نے اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کے لیے اس میں ایز اے چائلڈ ایک باپ اس کو یہی نصیحت کر رہا ہے کہ تم نے یہ والا معاملہ ضرور طے کرنا. اس کو اگر ہم لنک کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب چھوٹے تھے تو ان کے بھی دودھ کا بندوبست جو ہے نا وہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ فرعون نے کیا، اور بڑی ساری دائیں تھیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کی ماں کی طرف ہی ان کو لوٹا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہم نے احسان فرمایا تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ہی کریٹیکل معاملہ تھا کہ فرعون جس کے پاس بڑی ساری چیزیں تھیں اور وہ بڑی ساری سلطنت رکھتا بھی تھا، لیکن اس نے بھی بیسٹ آف بیسٹ کرنے ہی کی کوشش کی، کیونکہ وہ تو اس کو اپنا بچہ بتانے کنسیڈر کر رہا تھا نا، کہ گود لے لیا کل کو یہ ہمارے کام آئے گا، اور بچے کی طرح ٹریٹ کیا اس کو. تو اس کے لیے جو بھی بیسٹ ہو سکتا تھا اس نے بھی کرنے کی کوشش کی. اچھا، اس نیکسٹ آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جیسے کہ پچھلی آیت میں تاکید ہوئی ہے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے. تو نیکسٹ آیت میں ہمیں اس کی کچھ باؤنڈریز کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ دور حاضر میں بھی دیکھا جاتا ہے، پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پہ ہمیں بتایا کہ اگر دونوں یعنی ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے کوئی تمہارے اوپر کوشش کرے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ، یہاں کوئی ایسی بات جس کا تجھے علم نہیں ہے، دیٹ مینس کہ کوئی بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، تو ان کا کہا ہم نے نہیں ماننا. اور دنیا میں جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہم نے کرنے ہیں، ہم نے اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دینا ہے. لیکن جو بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ قرآن حدیث سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور لے جا رہی ہوں گی یا اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں گی، تو اس میں ہم ان کا کہنا نہیں مانیں گے. تو دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو اس کی مثالیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں کہ ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں. اس میں سے کچھ اگزامپل ہم کوٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ کچھ لیٹ میریجز ہو رہی ہیں. کیا ہے کہ جی ہمیں والدین اجازت نہیں دے رہے، تو اس میں بچے ہم دیکھتے ہیں کہ 25 30 سال کے، سم ٹائم 40 سال کے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے جی کہ ماں باپ کو کچھ پسند نہیں آ رہا، ان کا کرائیٹیریا کچھ اس قسم کا ہے کہ اس میں وہ بڑا ایک ٹف قسم کا کرائیٹیریا اس کے اندر کوئی فٹ نہیں ہو پا رہا. تو اب اس سے کیا ہے کہ جو فرض کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ یہ ایسے کرنا ہے، وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یا پھر ہاں وہاں کی کوئی اس طرح کی، ہم دیہاتی علاقوں میں ہر شہر میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو بڑی ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں جو کہ ہم اپنی برادری سسٹم کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں معاملات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی دین کی بات کر دے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم بڑے مولوی آ گئے ہو. تو ہم گھر سے بھی اس طرح کی جو کرٹیسزم ہے وہ فیس کرتے ہیں. تو کٹ شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو کہ اللہ اور رسول کے سے ٹکرا رہی ہو، اور چاہے وہ ماں باپ بھی کہہ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رول آف تھم بتا رہے ہیں کہ وہ بات ہم نے نہیں ماننی. تو اس کے علاوہ ہم نے اگر اللہ نہ کرے کسی کے کوئی ماں باپ اس طرح کے ہیں بھی ہیں، تو تب بھی ہم نے ان کی وہ والی باتوں پہ ڈینائی تو کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دنیا کے ساتھ ہمارے اور ان کے معاملات ہیں، اس میں پھر بھی ہم نے اچھے سے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس بنیاد کی وجہ سے ہم دنیاوی معاملات جو دوسرے ہیں ان کے اندر بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ اچھا نہ رکھیں. تو یہ ایک باؤنڈری ہے جو کہ یہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہے. نیکسٹ رول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہم کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں. کیونکہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو ہم چھوٹا بھی کنسیڈر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑی مقبول ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسا بڑا گناہ ہو سکتا ہے جس کو ہم بڑا چھوٹا کنسیڈر کر رہے ہوں
تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جو ہے نا مواخذہ فرما سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں پہ ذرا غور و فکر کریں، کیونکہ آج کل ایسے بڑے سارے معاملات ہیں کہ ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں. بڑے سارے ایسے گناہ ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں کہ ہم ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو جیسے آج کل سگریٹ پینا بہت عام ہو گیا ہوا ہے. بڑی ساری محافل پاکستان میں بھی بڑے سارے ہوٹل اس طرح ہیں جس میں شراب بھی جو ہے وہ لیگلائز ہو گئی ہے، کوئی اس پہ اتنا معاملہ ہے نہیں ہے. اور فلمیں ڈرامے یا جو بھی اس میں بے پردگی ہے وہ معاملات بڑے عام ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا معاملات ہم نے بڑے لائٹ تو نہیں لے لی ہو. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا. اسی چیز کو جو ہے نا وہ سیکنڈ کرنے کے لیے ہمیں اور بھی ڈیفرنٹ جگہ پہ قرآن پاک میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن اس بندے کے گلے میں اس کا اپنا نامہ اعمال جو ہے نا وہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو. تو جب وہ انسان پڑھے گا تو وہ اس دن خود ہی اپنا جو ہے نا اس پہ محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہوگا. خود ہی حیران ہو کے بولے گا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات بھی مینشن ہے. تو آل ہی اور شی ول سے کہ اللہ پاک ہمیں ایک اور موقع دے دے کہ ہم زندگی میں واپس جائیں اور پھر جا کے نیک اعمال کریں. تو وہ والا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں پیش آئے گا. لیکن نامہ اعمال میں ہر وقت ہمارے پاس جو ہے وہ کرام الکاتبین کے سینس میں ہمیں 2 فرشتے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے نا وہ نیکی کا ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے. اچھا، نیکسٹ آیت میں ہمارے پاس یہ ہے کہ تھا مفروضہ کہ جی نماز قائم کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی بات کا حکم دینا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بری بات سے منع بھی کرنا چاہیے. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا کہنے کے لیے تو ہمیں اگر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھی جائیں تو نماز پڑھنا ایک تھا مفروض ہے. کوئی بھی میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ویسے بھی اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے باقی معاملات بھی سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو نماز پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. بڑی ساری جگہوں پہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ ویسے تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن شادی کا ماحول ہو یا کوئی کہیں پہ گیٹ ٹوگیدر ہو، آپ سفر میں نکلے ہو، تو ہم جو ہے نا وہ اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ جب بھی ٹائم آئے تو ہمیں اس پہ کوئی ایسا کمپرومائز نہ ہو، جیسے تیسے کر کے نماز ہم پڑھ لیں. تو اس کو کوئی اتنی آڑ نہیں سمجھنا چاہیے. سم ٹائم ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہہ رہے ہو کہ کیسے ہم بیچ میں اٹھے ہیں. پھر اسی طرح جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے میک اپ وغیرہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم اب اس میں وضو کریں گے تو شاید ہمارا خراب ہو جائے گا. تو یہ عموماً ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے. عموماً شادی بیاہ میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ نماز کے اندر جو ہے نا وہ کوتاہی نظر آتی ہے. اور اس سے آگے بات ہے کہ اچھی بات کا حکم دینا اور بری سے منع کرنا یہ ایک سوشل میٹر ہے. یہ آج کل بڑا ہی مشکل ہو گیا ہوا. ہم بھی کبھی کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں کہ یہ بات اچھی ہے، یہ قرآن و حدیث ہمیں اس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے کہ اس میں ایسے کرنا چاہیے، اور ان باتوں سے ہمیں منع بھی کر رہا ہے. تو یہ اس میں بہت سارا کرٹیسزم جو ہے نا وہ فیس کرنے کو مل جاتا ہے. میں ذاتی خود اپنی بھی کچھ اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ میں نے کچھ چیزیں کسی کو بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھے اس طرح کا کرٹیسزم شاید آپ کو بھی فیس کرنا پڑ جائے. وہ مجھے کہنے شروع ہو گئے کہ جی آپ خود کیوں نہیں اپنے اوپر لاگو کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے تو آپ جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. وہ فلانا بندہ اگر ظلم اس پہ ڈھایا جا رہا ہے تو جا کے آپ اس کو روک کیوں نہیں رہے. یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے برے حالات ہیں، یہ فلانا لیڈر بھی نہیں ٹھیک ہے، تو آپ کیوں نہیں اپنی ایک پارٹی بناتے اور وہ جا کے خود کرنا شروع کر دیتے. تو اس کا سیدھا سا جو ہے نا وہ جواب میں نے اس کو بھی دیا، ادھر بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بندے کو دیکھیں جی. اور ایک اور بات جو ہے نا ہمارے ہاں بڑی غلط العام ہے کہ جی خود نہیں کرتے تو آپ دوسروں کو جو ہے نا وہ نہ کہیں. تو ہمیں اس پہ بھی شٹ اپ کال دی جاتی ہے کہ جی آپ بڑے سارے ایسے کام ہیں جو کہ انسان سم ٹائم اس حیثیت میں نہیں ہوتا، فزیکل طور پہ یا مالی طور پہ وہ خود اس چیزوں کو پرفارم نہیں کر سکتا، لیکن وہ ان نیچر تو اچھے ہوتے ہیں. اس کا حکم ہے ہمیں اللہ رسول نے دیا ہوتا. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جو بھی اچھی بات ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے اور بری سے منع کرنا چاہیے. اس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس
اتنا مال نہیں ہے کہ وہ جا کے حج کر سکے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ دوسرا کسی کے پاس مال ہے تو اس کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا کہ تم پہ حج فرض ہے تو جا کے کرو۔ ایک مثال تو اس کی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ میری سکت میں نہیں ہے تو اور میں کہتا کسی کو کہ یار یہ ایسے کرنا چاہیے، ان دیٹ سینس یہ صحیح ہے اور یہ ان دیٹ سینس یہ برا ہے، تو اس میں چاہیے یہ کہ ہم بجائے اس بندے کو دیکھنے کے کہ جی تم خود تو کر نہیں رہے، تو اگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے یہ کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا۔ وہ ظاہری بات ہے اگر اللہ اور رسول کی کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ تو صرف ایک یاد دہانی کے طور پہ ایک ایسا ایک لنک ہے کہ جو آپ تک پہنچا ہے اور وہ آپ کو صرف یاد کروا رہا ہے، اصل میں تو وہ بات آپ کو اللہ اور رسول کی بتا رہا ہے۔ تو آپ کو اگر آپ نے کسی کو فالو کرنا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین جو ہے نا وہ نمونہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو قرار دیا، اور اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر ان کی زندگی کو جا کے دیکھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے اس میں آپ اچھی بات ضرور کریں اور برائی سے منع کریں، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے دلاسا بھی دیا ہوا ہے اسی آیت میں کہ اس پہ جو بھی مصیبت آئے گی اس پر صبر کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ ان جنرل بھی ہو سکتا ہے کہ مصیبتوں پہ آپ نے صبر کرنا، تو بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، اور اس پہ مطلب دیکھیں اپریشیشن بھی مل رہی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں جو بھی تکبر کرنے والے کو جو ہے نا ناپسند فرمایا گیا ہے کہ ایسا کوئی نہ کام ہو کہ جناب آپ لوگوں سے طنزی یا لہجے میں بات کر رہے ہیں اور منہ بگاڑ کے بات کر رہے ہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کی یہاں پہ مذمت ہو رہی ہے۔ اور یہ معاملہ ہمارے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہوا ہے۔ جو بھی کوئی کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اثر و رسوخ والا ہے، تو اس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ان کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو تکبر جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، انسانوں کو یہ زیب نہیں دیتی، اور جو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ شیطانی ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا، اس پہ ایروگنس شو کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ جی میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پھر یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ جنت سے بھی نکالا گیا تھا، وہ ایک واقعہ الگ ہے۔ تو دیکھیں مطلب یہ ایک بڑا کریٹیکل معاملہ ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تو تکبر نہیں کرنا، یہ ایک نیکسٹ رول ہے یہاں پہ۔ جی نیکسٹ رول ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے جب بھی اپنی چال چلن ہے وہ ہم نے درمیانی رکھنی ہے، اور آواز کو بھی ہم نے پست رکھنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس میں ایک مثال بھی دی جا رہی ہے کہ بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ گدھے کی آواز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ بتانے کا مطلب ہے کہ بے ڈھنگی اور اونچی آواز سے اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو مثال سے پیش کیا گیا کہ ہم ایسا نہ کریں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سارے لوگ جو ہیں نا وہ چیختے چلاتے ہیں اپنے آرگومنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے پہ روب جھاڑنے کے لیے ہم اونچی آواز کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے جو بھی آرگومنٹ ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہو جاتے۔ تو بات کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ ویسے بھی اگر ہم گھروں میں دیکھیں تو بچوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے بات کرنی ہے، آرام سے بات کرنی ہے، تو انہی چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ عمل ہے جو کہ آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ہم نے خاص خیال رکھنا۔ تو یہ کچھ ایسے رول ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ حضرت لقمان علیہ السلام کے توسل سے ہمیں بتائے ہیں قرآن پاک میں ڈائریکٹ، تو ہمیں چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو ہم اپنی ذات کے اندر شامل کریں اور روزمرہ زندگی میں ان کو پریکٹس بھی کریں، اور یہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بہتری لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔